السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دنیا کی سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے بنائی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کروایا تھا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی جندہ کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پریہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپتاہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار میں آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مصر دنیا کا سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت کے قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر کے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگنانک ایڈلارڈ نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں ہی حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بنائی گئی سلطنت ایوبیہ میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ موتیا بند کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت میں رہنے والے ابن عبد بیتار نے 300 سے زیادہ دواؤں کی کھوج کی۔ اس کی لکھی کتاب المغنی اور کتاب الزامی کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے۔ انہیں اسلام کا خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جو کہ اپنا مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ انہوں نے 1187 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس کو فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکے۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب ان کے ہاتھوں میں مسجد اقصی میں لگایا گیا۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی حج پر نہیں گئے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسوں سے ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر تھے، لیکن 1164 میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاسک بنا دیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی صلیبیوں کو لگاتار 12 سالوں تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ ہتین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے
صلیبیوں کے 63,000 لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ صلاح الدین کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت کسی کی نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرعام اس کا قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برٹن اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل جنگ میں باقی کا حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان پہلے اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصیٰ میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر فتح حاصل کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکریت میں پیدا ہوئے تھے اور وہی شہر تھا جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شہر پیدا ہوا۔